بھارتی دہشت گرد فوجیوں نے کشمیریوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع اسلام آباد میں ایک اور کشمیری نوجوان کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ شفاق فورسز نے نوجوان کو ضلع کے علاقے آرونی میں تلاشی اور محاصرے کی ایک ظالمانہ کارروائی کے دوران شہید کیا۔ قابض انتظامیہ نے اس دوران اندھادھند گولہ باری کی اور کئی گھروں کو نقصان پہنچایا۔ علاقے میں عوامی احتجاج کے خوف سے موبائل فون انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ حریت قائدین نے اسلام آباد میں شہید ہوئے نوجوان اور دیگر شہدائے آزادی کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی منظم نسل کشی پر عمل پیرا ہے اور اس کا مقصد علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ دراصل قابض انتظامیہ نے پھر ایک بار تاریخی جامع مسجد سری نگر کی ناکہ بندی جاری رکھی اور لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے مقبوضہ علاقے کی سب سے بڑی عبادت گاہ اور روحانی مرکز جامع مسجد سری نگر میں مسلسل 20ویں جمعے کو بھی نماز جمعہ جیسے اہم دینی فریضے کی ادائیگی سے روکنے کی شدید مذمت کی۔ بیان میں بھارتی قابض انتظامیہ کے طرز عمل کو مسلمانوں کے دینی امور میں مداخلت قرار دیا گیا، جس سے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور جامع مسجد پر عائد پابندیاں کشمیری مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ بیان میں انجمن کے سربراہ میر وائز عمر فاروق کی مسلسل گھر میں نظر بندی کی بھی شدید مذمت کی گئی، جو 5 اگست 2019 سے مسلسل غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فورسز کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں جعلی مقابلوں سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرنے پر برطانوی ارکان پارلیمنٹ کی تعریف کی ہے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے 28 ارکان نے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کو ایک مشترکہ خط لکھا ہے، جس میں مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں کی رپورٹس پر ان سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مقدمات کی شفاف، قابل اعتماد اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے انسانی حقوق کے معروف کشمیری کارکن خرم پرویز کی گرفتاری پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور ان کی حراست کی وضاحت طلب کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے برطانوی حکومت پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں نسل کشی، ماورائے عدالت قتل، غیر قانونی حراستوں اور انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ تنازع کشمیر میں مداخلت کرے۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ برطانوی پارلیمنٹ اپنے اراکین کے گروپ کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹنگ کی روشنی میں یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے اراکین سے رجوع کرے گی، تاکہ حق خود راجت، شہری آزادی، جینے کا حق، اظہار رائے کی آزادی اور سماجی، سیاسی اور مذہبی حقوق سمیت دیگر تمام بنیادی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ ترجمان نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فورسز نے دہشت گردی کا راج قائم کر رکھا ہے اور لوگ اپنی جان، عزت اور وقار کے بارے میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو گھروں، راہ چلتے اور بازاروں سے گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر عوامی مقامات پر لے جا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقے کا دورہ کرے اور بھارتی فورسز کے ہاتھوں ہونے والی نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا خود جائزہ لے اور کشمیری عوام کی نسل کشی روکنے اور انہیں ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادی دلانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔